يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں میں سے سب سے آگے کر دے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے. قرآن مجید کی اس آیت پر پچھلے خطبے میں کچھ معروضات کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے مخلص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو خاص اور خالص بندے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے کی کامیابی کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں. اپنی بیویوں اور بچوں کے بارے میں وہ جیسے جیسے محنت کرتے ہیں ویسے ویسے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. صرف دعا سے کام نہیں چلاتے، اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض بھی پورے کرتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، نشو و نما کے لیے جو جو کچھ ان کے بس میں ہوتا ہے، جو جو کچھ ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، وہ ساری محنت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کہ جب تک زندہ رہیں گھر والوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے دل اور آنکھیں ٹھنڈک میں، سرور اور اطمینان میں رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو بھی ان کی طرف سے ہمارے دل ٹھنڈے ہوں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی معاملہ ایسا ہی ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بچوں کی تربیت ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. 24 گھنٹے فکر مند رہنا اور اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا، طریقے سوچتے رہنا. اگر کسی معاملے میں تربیت کرتے ہوئے ایک انداز کام نہیں آیا تو دوسرا انداز سے سوچنا، غور کرنا، دعائیں کرنا. اگر کوئی ماہر بندہ مل جائے تو اس سے مشورہ کرنا کہ فلاں مسئلے میں بچوں کی تربیت کرنے میں کامیابی نہیں ہو رہی، مجھے مشورہ دیجئے کہ کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. الغرض دنیا سے قدم نکالنے تک، آخری دم تک اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند رہنا، محنت کرتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا، یہ ایک بندہ مومن کا کام ہے. ہمت نہیں ہارنا. شیطان تو ہمت نہیں ہارتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ملک الموت آ جاتا ہے بندے کے پاس، شیطان اس وقت بھی اپنا کام نہیں چھوڑتا. جب انسان موت کی بے ہوشیوں میں اتر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اسے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے پوری تگودو کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبھی تو فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص موت کی وادیوں میں اتر رہا ہو تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھو. یعنی جب تک ہم زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ نے جوڑ دیے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی تربیت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں نصیحت کرنا، ان کی خیرخواہی کرنا، ان کی ہدایت کے لیے محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرنا. یہ
مجھے کئی دوستوں نے یہاں چھوٹے بچے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں تو فکر مندی ہوتی ہے جی تربیت کیسے کریں، اچھا ہے ہونی چاہیے. ویسے تو کسی نے کہا تھا کہ بچے کے اسلامی تربیت کرنے کے لیے سوال کیا نا کہ کب شروع ہوتا ہے، انہوں نے کہا اس کے پیدا ہونے سے 18 سال پہلے. بچے کے پیدا ہونے سے کم از کم 18 سال پہلے اس کی تربیت کا عمل شروع ہو جانا چاہیے. یعنی ماں باپ کی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ تربیت اچھی کریں گے، کیونکہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے. بچوں کو جو کچھ ملنا ہے وہ والدین سے ملنا ہے، اپنے گھر سے ملنا ہے، ماں کی گود سے ملنا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں بچپن کی 55 تک. تو دوست سوال کرتے ہیں، میں نے جو ذاتی تجربے سے جس طرح گزر رہا ہوں، میں بھی گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہیں. بچوں کی تربیت یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے ہر اس شخص کا مسئلہ ہے کہ بچے کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. اللہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کو مبارک بنائے، نیک بنائے، اچھے انجام والے بنائے. دنیا سے چلے جائیں تو ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بننے والے بنے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہترین افراد بنے. ہماری یہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہے نا، وہ ہمارا کنیکشن نبی مکرم سے جڑا ہوا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا. ابھی چند دن پہلے میں نے حدیث میری نظر سے گزری ہے، چند دن پہلے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ اندازہ کریں کہ جو بات حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمائی ہوگی کتنی اہم بات ہوگی. بچوں کی بات کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، دیکھنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے چہرے پہ سیاہی نہ مال دینا. اگر موقع ملے تو یہ حجۃ الوداع کی حدیثیں کبھی پڑھ کے نکال کے پڑھیے گا. بچوں کی بات کرتے ہوئے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اولاد جو ہمارے ذمے اللہ نے ڈالی ہے اس کا کنیکشن اوپر نبی مکرم سے جڑا ہوا ہے. آپ اس انداز سے سوچیں کہ ہمارے بچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین افراد ہونے چاہیے، امت کے نافع افراد ہونے چاہیے. قرآن مجید میں سورہ رعد میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو مثالیں بیان کی ہیں بارش کے حوالے سے، اور جو زیورات وغیرہ بنانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے اور دھاتیں اس کے اوپر رکھی جاتی ہیں، وہاں اللہ نے ایک بات اور ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں اللہ ان لوگوں کو باقی رکھتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو دوسروں کو نفع دینے والے ہیں. ایک ہے ذاتی طور پر صالح اور نیک ہونا، ایک ہے صالح تو ہو، نیک ہو، لیکن دوسروں کے لیے نفع بخش بھی ہو. نبی علیہ السلام نے بھی یہ حدیث بیان کی. آپ نے بھی ایک حدیث میں یہ بات فرمائی ہے، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے نافع ثابت ہوتا ہے. تو دنیا سے جائیں تو امت کے نفع پہنچانے والے، امت کے صالح قسم کے افراد چھوڑ کے جائیں دنیا میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بات میری اور میرے خاندان کی حد تک نہیں ہے، ہماری نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی. اس نسبت سے ہم سے سوال ہونا ہے، اور اسی نسبت سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، دیکھنا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کو میرے چہرے پہ سیاہی نہ مال دینا. کیسے بچے؟ میں پھر اس بات کی طرف آتا ہوں. سوال کرتے ہیں کئی دفعہ دوستوں نے بڑے درد سے سوال کیا، جی کیا طریقہ ہے اس کا؟ بچے چھوٹے ہیں، جی بڑے ہو رہے ہیں. تو جس تجربے سے میں گزر رہا ہوں، اور میں نے اپنا یہ درد آپ کے ساتھ پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ ہر وقت دیکھ بھال کرتے کرتے، ہر وقت دھیان رکھتے رکھتے بھی وہی معاملہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے بکریاں چرائی ہیں. کہتے ہیں بکریاں چراتے رہنے سے انسان کی جو قوت ارادی ہے مضبوط ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ بکریوں کو سنبھالتے ان کی ٹریننگ اور تربیت کرتے کرتے وہ سیدھی راہ پہ چلتے چلتے اچانک ایک بکری اچھل کر وہ آپ کی حدود سے پار ہو جائے گی. جو حد ہے آپ کے کھیت کی چراگاہ کی وہ اس سے دوسری طرف ہو جائے گی. جب ایک بکری دوسری طرف ہوگی
تو پیچھے پیچھے دوسری بھی چلتی جائیں گی، اور یہیں سے محاورہ بن گیا بیڑ چال چلنا، ایک ادھر ہوئی گا دوسری بھی اس کے پیچھے۔ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے، جو آپ کی سنت ہے، وہ اپنے اوپر پورے طور پر گھر میں لاگو کیجئے اور نافذ کر دیجئے۔ بچوں کو سیکھنے کے لیے ایک مکمل نمونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھانے کے لیے، انسانیت کو درس دینے کے لیے، انسانیت کو سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے معلم بھیجے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معلم کائنات بن کر آئے تھے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بندگی کروانے کے لیے، اور جو عادتیں، جو طور طریقے، جو اوصاف اور خصلتیں اللہ کو پسند تھیں، اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا۔ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آج ہمیں فکر ہے کہ بچوں کے پاس بڑے بڑے تعلیمی اداروں کی ڈگریاں ہوں، وہ بڑے پڑھے لکھے بن جائیں، بڑے ڈاکٹر بنے، بڑے انجینئر بنے، کسی نہ کسی میدان اور شعبے میں نام پیدا کریں، بڑے بڑے نمبر لے کے گھروں میں آئیں۔ آج یہ شوق ہے، یہ مرض اور یہ بیماری لاحق ہو گئی ہمیں۔ حالانکہ تمام انسانوں کو، ہم سب کو علم سے کہیں بڑھ کر اخلاقی تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ آج جس طرح سے ہمارا تعلیمی نظام گھسے پیٹے طریقے سے چل رہا ہے، تعلیمی نظام، بلکہ تعلیم بھی نہیں، تعلیم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جز ہے، اور ذریعہ ہے تعلیم کا تدریس۔ تدریس کہتے ہیں الفاظ پڑھانا، الفاظ پڑھا دینا۔ تعلیم کا مطلب ہے، یوں سمجھے، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے کوئی چیز گول کے اندر ڈال دیتے ہیں، تعلیم نہیں ہوتی۔ اور تربیت اس سے بھی اونچے درجے کا کام ہے، تربیت اس سے بھی اونچے درجے کا کام ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کا کام نہیں ہو رہا، تدریس کا کام ہو رہا ہے۔ اسکولوں میں، مدارس میں، اکیڈمیوں میں، ٹیوشن سینٹر میں تدریس کا کام ہو رہا ہے، الفاظ پڑھائے جا رہے ہیں، علم نہیں دیا جا رہا۔ تربیت تو اس کے بعد ہے، اس کے علاوہ کام۔ ہمارا گھروں کا معاملہ بھی ایسا ہے، ہم ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ بچے بڑے بڑے اچھے نمبر لے کر آئیں، ہمارے شملے، بچوں کے رزلٹ کارڈ لے کر ہمارے شملے اونچے ہو جائیں، سر فخر سے بلند ہو جائیں۔ یہ مرض اور یہ بیماری لاحق ہے آج میں۔ لیکن بچے کا اخلاق کیا ہے؟ بچہ زندگی کی کس لائن کو اختیار کیے ہوئے ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کی فکر نہیں ہے، اور اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو ماں باپ خود گھر میں اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے رویوں کے لحاظ سے، اپنے لہجے میں، اپنے لباس میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، اٹھنے بیٹھنے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں، اس کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ دعا اگر ہم کر لیں کہ یا اللہ ہماری اولاد اور بیویوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک، ہمیں انہیں ٹھنڈک عطا فرما، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام دعائیں کھانا ہے، دعا پڑھے بچوں کے سامنے دائیں ہاتھ سے، بچہ جتنا مرضی ہو جائے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں جو کہتا ہوں کبھی بچوں سے ہاتھ نہ اٹھائیں تربیت کے حوالے سے، کبھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی نہ چھوڑیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے بچے زندہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ عقل خراب ہو گئی ہے، اپنی زندگی کی خبر نہیں رہی، اپنی نمازوں کا ہوش نہیں رہا، اتنا بوڑھا ہو گیا، پھر شاید ذمہ داری نہ ہو۔ ورنہ جب تک ہوش و حواس قائم ہیں، آپ کے اعضاء آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، زندگی کی رمق آنکھ میں موجود ہے، اس وقت تک بچوں کی تربیت کرنا چھوڑنا نہیں۔ حتیٰ کہ آپ موت کی وادی میں اتر رہے ہیں، اور اس وقت بھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہو۔ نبی علیہ السلام تو دیکھیں شدید بیماری کی، ہمارے سلف صالحین شدید بیماری کی حالت میں، انتہائی سختی کی حالت میں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس سے 3 دن بعد وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دوران وہ جو بھی کھاتے پیتے تھے، انتڑیاں کٹ گئی تھی، یہاں سے اوپر دودھ ڈالتے تھے، انتڑیوں سے باہر نکل جاتا تھا۔ یہ حالت تھی۔
شدید تکلیف میں. اس دوران ایک بندہ ان کے پاس ملنے آیا، اتفاقاً اس کا یہ جو ازار تھا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا، ازار ٹخنے سے نیچے تھا. اس وقت اس کو کہا ہے صاحب اپنے شلوار ٹھیک کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. یہ مثال میں نے کس نے دی ہے کہ موت کی وادی میں اتر رہے ہیں. اللہ اتنی ہوش دے دے، اتنی توفیق دے دے، ذمہ داری کا یہ احساس دے دے کہ اس وقت بھی اگر ہمارے سامنے ہماری اولاد کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، ہم تب بھی اس کی اصلاح کر سکیں. زندگی اس درد کے ساتھ گزاریں، اس فکر مندی کے ساتھ گزاریں. یہ ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کان کھول، الا کے الفاظ، الا اس وقت بولتے ہیں جب بات کو بڑی توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہو. الا وکلکم راع، الا کلکم راع، سنو تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو. اللہ نے تمہارے کندھوں کو ذمہ داریوں سے بوجھل کیا ہوا ہے. وکلکم مسئول عن رعیتی، اور ہر شخص سے اس کی مسئولی، ذمہ داری اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. میں جو حاکم وقت ہے اس سے اپنی پوری رعایا کے بارے میں، قوم کے بارے میں سوال ہوگا. اور جو صاحب خانہ ہے، جس کو اللہ نے بیوی اور بچوں کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اس سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. کیا تیاری ہے ہماری؟ سوال ہونا ہے، تیاری کیا ہے ہماری؟ اللہ رب العزت نے ہم سے ہماری مسئولیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ میں نے اپنے بر صغیر کے ایک بہت عظیم استاد مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث، ایک عظیم محدث، سنن نسائی کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے تعلیقات السلفیہ کے نام سے. ان کے بارے میں میں نے سنا ہے. ان سے غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ نے، اگر اللہ نے آپ کو پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں پیچھے کیا چھوڑا ہے، غالباً انہوں نے کہا تھا میں اللہ کو جواب دوں گا، اللہ میں نے اپنے شاگردوں میں سے 2 یحییٰ تیار کر کے دیے ہیں، ایک حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز ویر محمدی، ایک مولانا محمد یحییٰ شرف پوری. سوال تو ہونا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، اور ہم سوچیں ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نسبت کتنی بڑی ہے، تعلق کتنا بڑا ہے، اس نسبت سے ہماری محنت کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں بھی تجربے سے گزر رہا ہوں، آپ بھی گزر رہے ہوں گے، لیکن کچھ ذمہ داری کا احساس کریں. کھانا کھانے لگے ہیں، کھانے کی دعائیں ہیں، سوچیے، غور کیجیے، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. بیت الخلاء میں بچے جاتے ہیں، بیت الخلاء جانے کا انداز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ اخلاق دیکھیں، بچوں کے آپس میں رویے اور تعلقات کو دیکھیں، امانت داری اور صدق وغیرہ کو دیکھیں. یہ تربیت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اخلاق سنوارے ان کے، خود کوشش کرے، ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے. میں تجربہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تجربے سے گزر رہے ہیں. ہماری ایک بیٹی ہے، تیمیہ نام ہے اس کا، آج غالباً 15 سال کی ہونے والی ہے. ہم الحمدللہ بچوں میں عادت ہوتی ہے الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے، شیطان ان کو اس طرف لے کے جاتا ہے. جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اب تک اس کو یہ بات ہم ٹریننگ دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ بیٹا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. لیکن پھر بھی غیر ارادی غیر شرعی طور پر کھانے کے دوران اس کا بائیں ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ساتھ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ 15 میں سے 3 سال نکال دیں آپ، 12 سال کا مطلب ہو گیا، باوجود مسلسل نگرانی کے، مسلسل دیکھ بھال کے. صورتحال یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ نافرمانی کرتی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کام 24 گھنٹے کی آپ ملازم ہیں، 24 گھنٹے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہیں، بچوں کو دیکھیں. کہتے ہیں کھلائیں سونے کا نوالا، دیکھیں شیر کی آنکھ سے. انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں ادب آداب سکھائیں، انہیں زندگی کے مسنون طریقے سکھائیں، گھر کا ماحول بنائیں، دینی مجالس قائم کریں، قرآن کی تلاوت کے پروگرام گھروں میں کیا کریں اپنے بچوں کے ساتھ، سیرت کا مطالعہ گھر میں بچوں کے ساتھ کیا کریں، ٹائم گھر میں بچوں کے ساتھ گزاریں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ باپ پیسے کمانے والا ایک روبوٹ بنا ہوا ہے، روبوٹ.
اس نے پیسے کما کر لا کے دینے، اور اس ذمہ داری اور اس فکر مندی سے کوئی فرصت ہی نہیں ہے الا من رحم ربی۔ جی حضرات، فکر مندی پیدا کریں۔ قرآن میں میں نے 3 حوالے آپ کو دیے تھے، پھر ان کو دہراتا ہوں۔ اور پہلے اگر صرف آپ نے حوالے سننے پہ اکتفا کیا ہے، اب گھر میں جا کے وہ حوالے ان کا مطالعہ کریں۔ سورہ ابراہیم 13واں سپارہ، سورۃ ابراہیم کا آخری سے پہلا رکوع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ کیا فکر مندی اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ملتی ہے۔ پھر دوسرا حوالہ 21 پارے کی سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جناب لقمان نے کس طریقے سے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، اس کو پلے بنے۔ اور پہلے پارے کے آخری رکوع میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فوت ہونے کے موقع پہ اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس اور پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بچوں بتاؤ میرے بعد تمہارا طریقہ عبادت کیا ہوگا، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا معبود بناؤ گے۔ نبی علیہ السلام بڑوں کو جو نصیحت اور تربیت کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، بچوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، وہ بچے اپنے ہوں یا دوسروں کے بچے ہوں۔ شفقت، پیار، محبت، یہ بچوں کے حوالے سے ہمارا عام رویہ ہونا چاہیے، لیکن دونوں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، دونوں آنکھوں سے دیکھیں، ایک آنکھ نہیں۔ بھروسہ کریں، اعتماد کریں اپنی تربیت پہ، اپنی محنت پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، لیکن پھر بھی دوسری آنکھ سے بچوں کو دکھا۔ آپ جس لائن سے بچوں کو چلانا چاہ رہے ہیں، بچوں نے وہ لائن اختیار کی ہے یا نہیں کی، دونوں آنکھوں سے دیکھیں۔ بچوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی حدیث رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، غالباً سواری پر سوار تھے، تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد کر لو۔ کیا باتیں بتائیں؟ احفظ اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حفاظت کرنا۔ الفاظ کے جو اردو زبان میں ترجمہ اور معنی بنتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت کرنا، علماء نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں، اللہ کے حکام کی حفاظت کرنا۔ اور حفاظت کرنا یہ نہیں کہا یاد رکھنا، زبانی یاد کرنا، حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنا اس بندے سے پوچھیں جو پہرے پہ کھڑا ہوتا ہے، حفاظت کس چیز کا نام ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے غلے کے ایک ڈھیر پہ بٹھایا تھا، رات کو پہرا دینا، چوروں سے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ جو حفاظت کرنے کا عمل ہے یہ نرا یاد رکھنے سے کہیں بڑھ کر عمل ہے۔ فرمایا اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا، یحفظ کا، وہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ ایک لڑکے کو، ایک لڑکا ایک جو بھی جوانی اور بلوغت کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہے، اس کو رسول اللہ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا نوجوان اللہ کی حفاظت کرنا، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی تم اللہ کو یاد رکھو، جب تمہیں اللہ کی ضرورت پڑے گی نا، اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہارے سامنے ہوگا، تمہاری مدد کے لیے پہنچے گا۔ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، زندگیوں میں سے، گھروں میں سے یہ گانا، میوزک یہ وغیرہ نکالیں ان کو۔ میں دیکھتا ہوں کئی جگہ پر جانے کا موقع ملتا ہے، کئی محلوں میں ہمارے ساتھی، جیسے شاید ہمارے شیخ نے بتایا تھا مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ نے، کہ ابن قدامہ یا کوئی ایسے محدث، انہوں نے لکھا کہ میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں پر کہ مسجد میں آواز سنتے ہیں تو رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لگتا ہے بڑا تقوی والا انسان ہے، جب منڈی اور بازار میں جا کے دیکھتے ہیں خرید و فروخت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے مقامات پہ جانے کا موقع ملتا ہے، ہمارے ساتھی جمعے اور نمازیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، اور بعض اوقات بڑی محبت اور چاہ سے اپنے بچوں کی شادیوں پر نکاح کریے ہوئے بلانے والے، لیکن شادی بیاہ کے پروگراموں میں اللہ اور اس کے رسول کی کھلی مخالفت۔ گھروں میں، گاڑیوں میں بچے جاتے آتے ہیں، بچے گانے سنتے ہیں، ماں باپ کو پرواہ ہوئی نہیں۔ میں ایک محلے میں پہنچا، ہمارا ہی ایک ساتھی، گاڑی دھوئی جا رہی ہے، صبح صبح دفتر جانے کی تیاری ہے، بچے ساتھ لگا رہے ہیں اور پورے محلے کو میوزک سنانے کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں۔ باپ بیٹا سب لگے ہوئے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟
وہ ایک عربی کا محاورہ ہے، مقولہ ہے، اذا شعر ہے شاید، اذا کان صاحب البیت ضاربا بالطبل فشیمت اہل البیت هم ورقصوا، اور جب گھر کا مالک باپ وہ ڈول بجا رہا ہو تو بچے ناچ ہی کریں گے، ناچ ہی کریں گے پھر بچے۔ جب باپ خود موجود ہو، بچے ساتھ موجود ہیں، تلاوت سننے کی بجائے، صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے کی بجائے وہ اپنے کام کی تیاری کر رہا ہے اور وہاں بچوں کو اور پورے محلے کو میوزک سنا رہا ہے، تو بتائیے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچوں کو مسجد میں لے کے جانے کا رواج ختم ہو گیا ہے کہ باپ مسجد میں جاتے ہوئے بچوں کو ساتھ لے کے جائے، اس کا رواج ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اسی حضرات اپنے آپ پہ رحم کیجیے، اپنے آپ پہ، یہ ہماری مسئولیت ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اپنے بچوں پہ رحم کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ ہماری چھوٹی سی کوتاہی سے ہم بھی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں اور ہمارے بچے بھی جہنم کے ایندھن بنے ہوئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جامعہ رحمانیہ کی تعمیرات کا کام کرتے تھے، مولانا محمد سلیم کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی ایک شاندار دعا آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری پشت وچوں جہنم دا بالن پیدا نہ کریں، کہیں ہم جہنم کا ایندھن تو تیار نہیں کر رہے۔ اس نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو احساس کیجیے۔ اللہ میرے اوپر اور آپ پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی، سمجھ کر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔